میں ہمارے ساتھ آج پریس کلب جو کشمیر کا ہے اس کے پریزیڈنٹ محمد سلیم پنیت صاحب ہے. سلیم صاحب, پہلے تو آج آپ نے جو یہ پروگرام کیا یہاں تھا جو روٹری کلب جو دہلی ہے, کیا تھا پروگرام کو, کیا مقصد؟ پروگرام یہ تھا کہ انہوں نے ہم کو روٹری کلب آف دہلی نے انہوں نے ہم کو ٹوپیاں فراہم کی تھی تقریباً 1000 کے قریب. وہ چاہتے تھے کہ جو ہمارے گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں, ہمارے فوٹوگرافرس یا ہو یا ہمارے یہ جو ویڈیوگرافرس ہے یا لوگ, ان کے لیے ٹوپیاں رکھی تھی. کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے بہت سردی ہو گئی ہے, چلے کلان ہوتا ہی ہوتا, ہم تو کشمیر یہ عادی ہے اس کے, مگر اس بات کو زیادہ لگتا ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ یہاں ہم دیکھ وہ سڑک پہ صبح سویرے نکلتے ہیں جو کام کرتے ہیں, ناٹ اونلی جرنلسٹ, جو بھی باقی یہاں جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں, یہ مان کے چلیے اب جب سینیٹری جو ہمارے ورکرس ہیں وہ یا وینڈرز جو صبح سویرے چائے نکلتا ہے بیچنے لوگوں اپنے گھر کو پالنے کے لیے, تو ان کے لیے ان ٹوپیاں انہوں نے دی تھی ہم کو. تو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی اپنے دوستوں نے, یا یہ تو دیا ہی ہم نے, اور باقی کو بھی دیا ہم نے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی انیشیٹیوز ہونی چاہیے تاکہ یہ لگے کہ ہم کو وہ سکھ ہے جرنلسٹوں کو کہ ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں, واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ سچ مچ اشرف المخلوق بات ہے, اسپرٹ کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ یہ سوچتا ہے دوسرے کی پین, دوسرے کا جوائے, ہیپینس, جو بھی اس کو اگر مصیبت کسی دوسرے کو آئے گا تو یہ سوچتا ہے وہی انسان کی ایک اچھی خصلت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے. تو وہ جرنلسٹ کو زیادہ سبقت ہونا چاہیے جرنلسٹ. سلیم صاحب, اور ایک بات آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا, میڈیا پالیسی جو بنی تھی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی, یہ تھا کہ کوئی بھی نیوز پیپر اگر ہے تو اس کو ایک انسٹیٹیوشن بنانے کی اپلفٹ کرنے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ پالیسی ہوتی. لیکن یہاں کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر بیشتر نیوز پیپر جو ڈیلی ہے ہمارے, ان کے ایڈورٹائزمنٹ بند کیے جاتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا وجہ کیسے اوپر سے حاصل ہیں, تو آپ چونکہ جمہوریہ کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں, کیا آپ نے کسی جو گورنمنٹ کے عہدیدار سے اس کے بارے میں کوشش کی بات کرنے کی, کیا مسئلہ؟ دیکھیے یہ جو پہلے میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کوئی آبلیگیشن نہیں ہے. اگر آپ کہو گے ویلفیئر اسٹیٹ کی بات, ہاں میں مانتا ہوں ویلفیئر اسٹیٹ میں ان کو آبلیگیشن یہ ہے کہ ان کو ایک توازن رکھنا ہے اور ایڈورٹیزمنٹس دینے اخبار والوں کو تاکہ وہ سسٹین کر سکے اخبار. دوسری بات, اب جو آپ نے یہ کہا کہ کبھی کبھار وہ بند کرتے ہیں, کسی کو دیتے ہیں, ہم نے ایک کا یہ بلو وائٹ بوائے ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں, کسی کو بند کرتے ہیں, کہ یہ پولیٹیکل معاملہ لگا ہے. اس وجہ جیسے میں نے بات کی ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ ہی, انہوں نے کہا کہ ہم کو سچ ایک کبھی ایک کیپ ہوتا ہے, ایک دوسرا کیپ بھی بولتا ہے کبھی کبھار. تو تیسری بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے, انہوں نے اپنا ایک پیرامیٹر رکھا ہوا ہے اسٹینڈرڈ پیپر کو کون اسٹینڈرڈ پیپر ہے اور کس طریقے سے دینا ہے. اس کی ڈسٹریبیوشن ان کو اپنے تک ہے, وہ اس میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں. کیونکہ انہوں جو پریس کی پالیسی نکلی ہے 2023 میں, انہوں نے کہا ہے جو 4 پہ انہوں نے لکھ کر بھی دیا ہوا ہے کہ ہم نے جی ایک پالیسی بنائی ہے 2023 میں, تو اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹس کیسے یہ دیتے ہیں. اگر ہم اس پہ وہ اثر کریں گے, ہم کوٹ میں ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ہیئرنگ میں, کہ وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, کیوں دیتے ہیں, کسی کو زیادہ کسی کو کم, انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے, اس پہ ہم پہ گئے رہے ہیں. سلیم صاحب کو کچھ پریس کلب نے جو ہے ڈفرینٹ ٹائمس پہ اناؤنسمنٹ کی, چاہے وہ جرنلسٹوں کو انشورنس پالیسی کو لے چلے یا اسٹیپ لینے کے لیے, یا کسی آرگنائزیشن یا کسی جرنلسٹ کو نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ اچھے سے کچھ پالیسی بننی چاہیے. کس حد تک آپ اس میں کامیاب؟ بالکل کامیاب نہیں ہوئے اس لیے کیونکہ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے, جب تک ہم جنریٹ انکم نہیں کریں گے, گورنمنٹ بالکل صاف بولا اس نے افسر جو میں نے یہ کی تھی ریٹ, اس کو انہوں نے لکھ کر دیا کہ بھائی یہ کہیں ہے نہیں اسکیم کہ ہم 1 ٹائم آپ کو 5 کروڑ میں نے مانگا کر مانگتا ہے. انہوں نے ریفیوز کر دیا, ہم نہیں دے سکتے ہیں جی آپ کو مانگتا. دوسری بات, اب یہ ایسے چلتا کہ اگر کوئی NGO ہوتا یا یہاں بزنس ہوتے وہ ہم کو مدد کرتے ہیں, یا اپنے وہ لوگرس ہے وہ بھی سامنے نہیں آتے ہیں, وہ اپنے فیٹرنیٹی کے لوگ آنے چاہیے اکٹھے بیٹھ کے ایک مشورہ کر کے ہم یہاں ایک کارپس فنڈ بنائیں گے. وہ تبھی چلے گا جب کارپس فنڈ ہوگا, جب فنڈ ہی نہیں ہے, جب یہ پیسے نہیں دیتے ہیں. آپ دیکھیے میں نے یہاں ایک ان کے ساتھ MOU کیا آپ کے یہ پارکس والوں کے ساتھ, میڈیکل ہیلتھ والوں کے ساتھ, تو آپ دیکھیے 20 کے قریب ہمارے فارم آئے. حالانکہ انہیں اپنے یہ تھا ہمارے جرنلسٹ کے لیے ہوا اسی پارٹیسپیٹ دے کرتے ہیں, حالانکہ کچھ اماؤنٹ تو ہم مانتے نہیں ہیں. اس میں 1 ٹائم بھرنا ہے, وہی فیس بھرنا ہے 10 اور کچھ نہیں, تو اس میں نہیں آتے ہیں. آپ بتائیے اب کیسے میں بتاؤں, میں نے ان کو بار بار کہا اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہو ہماری ان چیز سے, آپ آئیے, آپ خود چلائیے.
जब तक ये साथ नहीं देंगे कॉर्पस फंड तभी क्रिएट हो जाएगा जब ये आएंगे, आप ये देंगे, इसमें फंड दीजिए, फंड आइन दीजिए ताकि एक कॉर्पस फंड बनाए हम। सलीम साहब, एट द एंड आपसे एक सवाल और करूंगा मैं। पुराने जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनकी हालत बहुत सारे लोगों की खराब है, उसके बारे में बात करेंगे। नए जो हमारे जो बच्चे आ रहे हैं मॉस्को करके डिग्रियाँ करके, वो भी कहीं ना कहीं तजज़ुब का शिकार है, उनको वो स्पेस भी मिलेंगे। तो इसमें कोई कॉज आप मुलाके चल। मैं वही कहता हूँ, मैंने पहले भी ये बोला, जो यहाँ के न्यूज़ पेपर्स है उनको आजकल पूरी तरह से बहुत जरूरी है, ये तो गवर्नमेंट के मैंडेट भी रखा हुआ है। उनको चाहिए अगर कोई गिट में जाना चाहता है या इसमें जाना चाहता है सोशल मीडिया में, यहाँ के अखबार वाले जो भी है जिनको गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा देता है इन द शेप ऑफ एडवर्टीज में, आप देखिए मैंने कुछ लोगों के देखे कि 16 17 करोड़ लेते हैं या 20 करोड़ भी लेते हैं पानी। उनको चाहिए इंस्टीट्यूशन बनाने और ऐसे लोगों को एनकरेज करना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना ताकि वो हो सके एंड दे कैन कम्पीट इंटरनेशनल वो ताकि वो दिल्ली में भी काम कर सकते हैं। तो इनको यहाँ करना है। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े यहाँ न्यूज़पेपर 4-5 ही है, वो 3 आदमी लेकर कौन करते हैं, ओके देखिए उनकी हालत क्या है। लेते हैं अगर 20% की बात वही कर रहे थे आप अभी, 20 करोड़ लेते हैं हर साल। तो उनको चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने बराबर। वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं। आपको जहाँ पता है जहाँ मालिक जो होता है, एडिटर मालिक होता है, तो वो अपना देखता है। उसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रखना, एम्प्लॉय करने ऐसे जो आप होते हो। आप सही बोल रहे हो ये कि जो नए आजकल जो पास आउट हो रहे हैं बड़े डिसअपॉइंटेड है वो लोग। वो बेचारे घूमते रहते हैं कि अल्टीमेटली दे आर ट्राइंग टू गेट सम गवर्नमेंट जॉब, क्लर्क का जॉब करते हैं वो। पहले भी होता था, मैंने देखा एक ज़माने में। फिर जैसे बैंक में आप देखते थे मैक्सिमम एक क्लर्क्स होते हैं, तो मास काम है बेचारे। तो दैट शुड नॉट हैपन। ये सर्वाइव करने के लिए या सस्टेन करने के लिए अब द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी जर्नलिज्म। और इसी को एनकरेज किया था। गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग एनी अटेंशन टुवर्ड्स दैट। मैंने गवर्नमेंट को भी बार बार अपील की, मैंने गवर्नमेंट को वो विफ्ट की हुई है कि भाई आप इस पर तवज्जो दो। मूवमेंट कश्मीर में तो बिल्कुल अख्तर हालात। अब देखिए बिल्कुल यहाँ कश्मीर में प्रतिकूल, जम्मू में फिर भी इनकम आती है प्रेस क्लब को, वहाँ भी फसाद ही है। वहाँ लोग किसकी बात है, वो कोर्ट चलाता है वहाँ प्रेस क्लब जम्मू का। फिर भी यहाँ खुद चलाते हैं। हम लोगों को बोलते हैं, अपने दोस्तों को बोलते हैं, अपने पर्टिकुलर के मेम्बरों को बोलते हैं भाई आप आओ, आप चलाओ। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर इंसान या प्रेसिडेंट आपको अच्छा नहीं लगता है या जल्द से कोई भी होगा, हटाओ उसको, तो चलाओ खुद। साहब, एटन हम भी यही कोशिश करेंगे कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं मीडिया पर, मीडिया में जितनी भी परेशानियाँ खास तौर से कश्मीर में है, हमारी यही गुजारिश होगी जो एलम ऑफ इन्फ्लुएंस लोग बैठे हैं वो भी इस चीज़ को गौर करें कि जो भी आरडी यहाँ पे मीडिया हाउसेस है या न्यूज़पेपर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस इनकी है या जो भी है, उनके साथ उन जो है रब्ता करके वो देखे कि कितनी स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे हर जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे कोई और हो, उनकी स्ट्रेंथ जो है मैन पावर बढ़ना चाहिए। उसके लिए पॉलिसी बिल्कुल पॉजिटिवली बने ताकि लोग वहाँ पे काम पे बिल्कुल होगा। शुक्रिया सलीम साहब।